محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی محبت و عقیدتوں کا خراج پیش کریے. پڑھے بابت بلا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت بن جائے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے. جب ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کی طرف قدم نہ بڑھائے. جب ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اس گناہ کی طرف رجوع نہ کرے. جب ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کے راستے پر نہ جائے. جب ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے. جس طرح ایک مرتبہ تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں نہیں جاتا. برادت ملت اسلامیہ، یہ دنیا فانی ہے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے. یہ بڑے بڑے مکانات، یہ بڑی بڑی عمارتیں سب فنا ہو جائے گی. یہ شجر و حجر سب فنا ہو جائیں گے. یہ شمس و قمر سب فنا ہو جائیں گے. اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے جس کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا. بڑے بڑے طاقتور آئے، اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا. اور ہم اور تم بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے. اس دنیا کی دولت اور عشرت سب فنا ہو جائے گی. اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی رہنے والی ہے. اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ نیک اعمال باقی رہنے والے ہیں. اور اگر کوئی شے باقی رہنے والی ہے تو وہ خوف الہی باقی رہنے والا ہے. اور اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ آمینہ کا لال مدینے کا تاجدار باقی رہنے والا ہے. برادر ملت اسلامیہ، ایک نہ ایک دن موت ہے. ہر شخص کو موت کا مزہ چکنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے. ایک نہ ایک دن خدا تعالیٰ کے سامنے ہم سبھی کو حاضر ہونا. خدا تعالیٰ نے ہمیں بے شمار انتہا دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھ دی، کان دی. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے سوال پوچھے گا کہ میں نے تمہیں بے انتہا نعمت سے نوازا تھا، تم میرے لیے دنیا میں سے کیا لائے ہو؟ میں نے تمہیں ہاتھ دیے تھے، کیا اس ہاتھ سے تم نے صدقہ و خیرات کیا یا نہیں کیا؟ میں نے تمہیں آنکھ دی تھی، اس آنکھ سے تم نے کلام اللہ کی تلاوت کی یا نہیں کی؟ میں نے تمہیں پاؤں دیے تھے، تو اس پاؤں سے چل کر تم مسجدوں کے طرف آئے یا نہیں آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تم بندوں سے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال پوچھے گا. اگر کسی شخص نے اپنے ہاتھ سے چوری کری ہوگی تو اس کا ہاتھ خود گواہی دے گا کہ اس شخص نے مجھے مجبور کر دیا تھا چوری کرنے کے لیے. اگر کوئی اپنے قدم کو غلط راستے پر لے کے گیا ہوگا تو وہ اس کے قدم خود گواہی دیں گے کہ اس شخص نے مجھے مجبور کر دیا تھا جانے کے لیے. اگر کسی شخص نے کسی کو زبان سے گالی دی ہوگی تو وہ اس کی زبان خود گواہی دے گی کہ اس شخص نے مجھے مجبور کر دیا تھا گالی دینے کے لیے. ایسا ہی اپنا جسم اپنے خلاف گواہی دے گا، اپنے بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دے گے. تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے جسم کو اس طرح بنائے کہ وہ جسم آپ کی طرف بولے، نہ کہ آپ کے خلافت بولے. برادت ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے سوال پوچھے گا. اور قربان جائے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ پوچھے گا، اور جب تک بندے 5 چیزوں کا جواب نہیں دے دیں گے ان کے قدم کو ہٹانے نہیں دے گا. یا رسول اللہ کون سی وہ 5 چیز؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ عمر کہاں گزاری، کہاں گزار کے آئے ہو وقت. اور اسی پر ہی دوسرا سوال پوچھے گا کہ عمر کا وہ بہترین حصہ جوانی کا کہاں گزارا، جس میں محنت و مشقت کر سکتے تھے، جس میں کھڑا رہا جا سکتا تھا، جس میں جد و جہد ہو سکتی تھی. وہ بہترین حصہ جوانی کا کہاں گزارا؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. تو اس سے پتہ کیا چلا؟ جوانی بہت امپورٹنٹ ہے.
بہت قیمتی ہے. تو میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر بولتا ہوں کہ اپنی جوانی کو نشوں میں، اپنی جوانی کو حضور علیہ السلام کے طریقہ پر گزارے، اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول پر کے طریقہ پر گزارے، نہ کہ اپنی جوانی کو عیش و عشرت میں گزارے. یہ زندگی ہے نہیں کسی کے لیے، یہ زندگی ہے نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا سوال کرے گا بندوں سے کہ بتاؤ مال کہاں سے کمایا. جو حلال طریقے سے رزق کماتا ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے پروردگار عالم، کہ محنت و مشقت کرنا ہمارا کام تھا، رزق دینا تیرا کام تھا، کوشش کرنا ہمارا کام تھا، کامیابی کرنا تیرا کام تھا. اور اس کے اپوزٹ اگر کوئی حرام طریقے سے رزق کماتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دے گا، اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھا سوال کرے گا بندوں سے کہ بتاؤ مال کمانے کے بعد اس مال کو یوز کہاں پر کیا تھا، استعمال کہاں پر کیا تھا، خرچ کہاں پر کیا تھا. کیا وہ مال ناچو گانے میں خرچ کیا تھا، یا وہ پیسہ مسجد و مدارس میں خرچ کیا تھا، کیا وہ پیسہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر خرچ کیا تھا، یا ناجائز و حرام کام پر خرچ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال پوچھے گا کہ بتاؤ مال کہاں خرچ کیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال پوچھے گا، اور قرآن کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ اللہ نے ارشاد فرما دیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک نعمت کے بارے میں بندوں سے سوال کروں گا، بتاؤ ہم اور تم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پانچواں سوال پوچھے گا بندوں سے کہ بتاؤ جو تم جانتے تھے اس پر عمل کتنا کیا. تمہیں معلوم تھا کہ بے نمازی کا یہ حشر ہونے والا ہے تو تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. تمہیں معلوم تھا کہ داڑھی کٹانا حضور علیہ السلام کو دل کو تکلیف پہنچانا تھا تو تم نے سنت رسول رکھی تھی یا نہیں رکھی تھی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال پوچھے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر گزارے. اپنے بچوں کو حضور علیہ السلام کی محبت سکھائے، اپنے بچوں کو صحابہ اکرام کی محبت سکھائے، اپنے بچے کو حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.